اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے سبق کا مفہوم ہے جو شخص کسی غیر آباد بنجر زمین کو آباد کریں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں کیا حکم ہے۔ حدیث مبارکہ 1082 صحیح بخاری شریف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسی زمین کو آباد کرے جو کسی کی ملکیت نہ ہو تو وہ آباد کرنے والا اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث مبارکہ 1083 سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود و نصارہ کو سرزمین حجاز سے نکال دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پر غلبہ پایا تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو نکال دینے کا ارادہ کیا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر غلبہ پایا تھا تو اسی وقت وہاں کی زمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی ہو گئی تھی۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے یہود کو نکال دینے کا ارادہ کیا تو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کو وہیں رہنے دیں جس شرط پر کہ وہ وہاں کام کریں گے اور انہیں نصف پھل ملیں گے۔ تب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، ہم اس شرط پر کہ تم کو جب تک چاہیں گے رکھیں گے۔ چنانچہ وہ وہاں رہتے تھے یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مقام تیمہ اور اریحہ کی طرف نکال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے کو کھیتی اور پھلوں میں شریک کر لیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ 1084 صحیح بخاری شریف سیدنا رفع بن خدیج بن رفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سیدنا زہیر بن رفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کام سے ہمیں منع فرما دیا کہ جس سے ہمیں بہت آسانی ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حق ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، تم اپنی کھیتیوں کو کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم ان کو چوتھائی پیداوار پر اور کبھی کھجور اور جو کے چند وسق پر کرایہ پر دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں کیا کرو، خود ان کو زراعت کرو یا کسی سے اس کی زراعت کروا لو یا ان کو اپنے پاس رکھ لو۔ سیدنا رفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو ارشاد ہوا ہم نے سنا اور دل سے قبول کیا۔ حدیث مبارکہ 1085 نفع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع امارات میں اپنے کھیت کرائے پر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس سے سیدنا رفع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتیوں کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور میں نفع بھی اس کے ساتھ کیا۔ جب پس سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتیوں کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنے کھیت چوتھائی پیداوار پر کسی قدر بوسہ میں کرایہ پر دیتے تھے۔ حدیث مبارکہ 1086 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھیت کرائے پر دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی نیا حکم دیا ہو جو ان کو معلوم نہیں، لہٰذا انہوں نے احتیاطاً کھیت کا کرایہ پر دینا موقوف کر دیا۔ حدیث مبارکہ 1087 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ فرما رہے تھے
اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گاؤں کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص اہل جنت میں سے اپنے پروردگار سے کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کیا تو جس حالت میں ہے اس میں خوش نہیں ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ وہاں خوش تو ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھیتی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ بیج بوئے گا تو اس کا اگنا اور بڑھنا اور کٹنا پلک چپکنے سے پہلے ہو جائے گا اور اس کی پیداوار کے ڈھیر پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم تو کسی چیز سے سیر ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ اعرابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا شخص کسی قریشی یا انصاری کو پائیں گے اس لیے کہ وہی لوگ کاشتکار ہیں اور ہم تو کاشتکار نہیں ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔